بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے جب نوحہ کرنے والی کہتی ہے، ہائے میرے بازو، ہائے میرے مددگار، ہائے مجھے کپڑے پہنانے والے، تو فرشتے میت کو جھنجھوڑتے اور کہتے ہیں، تو اس کا بازو تھا، تو اس کا مددگار تھا، تو اس کو کپڑے پہناتا تھا۔ اسید کہتے ہیں، میں نے تعجب کرتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ ترجمہ: کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن موسیٰ بن ابی موسیٰ نے کہا، تو ہلاک ہو جائے، میں تجھے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تو اس طرح کہتا ہے۔ ہم میں سے کس نے جھوٹ بولا؟ اللہ کی قسم، میں نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے، جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازاً کفیل ہوتا ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ تشریح: ہماری اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرے، اس کے لیے دل میں خاص جگہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی ان کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، جس کی مختلف صورتیں اوپر ذکر کی جا چکی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بار بار ذکر کی جا چکی ہے، اور یہاں بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف ان بندوں سے ہوتا ہے جو کسی ایسے سنگین جرم کے مجرم نہ ہو جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے بالکل ہی محروم کر دیتا ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ میری محبت کا مستحق ہوگا اور میں اس کو انعامات سے نوازوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خود اس بادشاہ کے باغی ہوں گے یا دوسرے ناقابل معافی جرائم بطور پیشہ کرتے ہوں گے، مثلا قتل و غارت گری، ڈاکہ، زنا وغیرہ، وہ اگر رعایا کے کچھ افراد کے ساتھ برے سے برا سلوک بھی کریں، تب بھی وہ اس اعلان کی بنیاد پر بادشاہ کی محبت اور انعام کے مستحق نہیں ہوں گے، اور یہی کہا جائے گا کہ اس شاہی فرمان کا تعلق ایسے باغیوں اور پیشہ ور مجرموں سے نہیں ہے۔